وسیلہ بنانے کا بیان، یعنی وسیلہ کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا وسیلے کے بارے میں، اللہ کی بارگاہ میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا، یہ دعاؤں کی قبولیت، مشکلات کے حل، مصائب و الام سے چھٹکارے، دینی اور دنیاوی بھلائیوں کے حصول کا آسان ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال و افعال بزرگان دین سے وسیلہ اختیار کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ سورۃ المائدہ 6 پارہ آیت نمبر 35 ہے۔ اب وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ وسیلہ لغوی معنی ہوتا ہے ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به الیہ، جس شے کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ جس شے کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اب اس آیت میں وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ عبادات اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، ایمان، نیک اعمال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز ایک آئیڈیا ہے، تصور ہے، نماز کا اپنا وجود کوئی نہیں، یعنی نماز کوئی دیکھنے والی شے نہیں ہے۔ جب تک بندہ نماز نہ پڑھے آپ نماز کسی کو بتا نہیں سکتے کہ نماز کا وجود کیا ہے۔ نماز کا اپنا وجود کوئی نہیں۔ نمازی نماز پڑھے گا تو ہم کہیں گے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اسی طرح حج یہ ایک تصور ہے، جب تک کوئی بندہ حج نہ کرے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ حج اس کا نام ہے۔ زکوٰۃ بھی تصور ہے، جب تک بندہ دے گا نہیں ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے۔ روزہ بھی ایسے ہی ہے، جب تک بندہ روزہ نہ رکھے، روزہ دکھائی دینے والی شے کوئی نہیں، یہ کرنے والا کام ہے۔ جہاد یہ بھی تصور ہے، جب تک بندہ جہاد نہ کرے ہم جہاد کا وجود کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ اب قابل غور بات یہ ہے اگر نماز وسیلہ بن سکتی ہے، وہ اللہ کا بندہ جس کی زندگی نماز پڑھتے گزر گئی، وہ ولی ہو، وہ صحابی ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کا نیک بندہ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ سمجھ میں یہ بات؟ اگر جہاد وسیلہ ہے اور تمام مسالک کے علماء نے جہاد کو وسیلہ مانا ہے تو بھئی جہاد کو تو اپنا وجود ہی کوئی نہیں۔ اگر جہاد وسیلہ بن سکتا جو کہ ایک تصور ہے، ایک آئیڈیا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ جس کی زندگی گزر جائے جہاد کرنے میں، وہ مجاہد فی سبیل وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر حج وسیلہ جائز ہے اور اس کو سب مانتے ہیں تو جو بندہ ساری زندگی حج کرتا رہا وہ نیک بندہ حاجی وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر قرآن وسیلہ ہے تو جس کی زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، وہ قاری قرآن، وہ عالم بامل وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ یہ تمام اعمال یہ وسیلہ ہیں۔ اللہ کے اولیاء بھی وسیلہ، انبیاء بھی وسیلہ، نیک لوگ بھی وسیلہ وہ بن سکتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو تمام مسائل کے لوگ اپنے وقت کا محدث مانتے ہیں، حدیث ایکسپرٹ، آپ نے بھی لکھا، قول جمیل آپ کی کتاب ہے، آپ فرمایا اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے۔ کیا جناب؟ اس آیت میں وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ مرشد کامل کی بیعت کرنا۔ اور شاہ اسماعیل صاحب دہلوی جو اہل دیوبند کے جید عالم دین ہے، ان کو بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھنا پڑا، کہا کہ سالکان راہ حقیقت میں اس آیت میں انہوں نے وسیلہ سے مراد مرشد کامل کی بیعت لی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجاہدات، عبادات سے پہلے کسی شیخ کامل کی بیعت کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ شیخ کامل کی بیعت نہیں کریں گے آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دیوبند کے جید علماء بھی اس کو مانتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اقبال جیسا فیلسوف اسلام بھی اپنا شیخ مانتا ہے، آپ نے بھی لکھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ فرمایا میں اس وقت تک مولانا روم نہیں بنا تھا جب تک شاہ شمس تبریز کا غلام نہیں بنا تھا۔ جب تک ولی کامل کی میں نے بیعت نہیں کی
میں اللہ کا بندہ نہیں بنا. اور علامہ اقبال کے بھی وہ شعر، فارسی کا شعر مشہور ہے، دم عارف نسیم میں صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. اقبال نے کہا یہ جو دنیا میں چہل پہل آپ دیکھتے ہیں، رونق دیکھتے ہیں، یہ عارفین کاملین اولیاء کرام کے سانس اور ان کی زندگی کی برکت سے ہے. فرمایا انہی اولیاء کرام کی برکت سے دنیا میں چہل پہل ہے. اگر کسی کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا مرد درویش میسر آ جائے تو چرواہے سے کلیم اللہ بننا آسان ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اشارہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جب تک حضرت شعیب علیہ السلام کی غلامی آپ نے اختیار نہیں کی تھی، خدمت نہیں کی تھی، آپ چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے تو اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں رہنے کی برکت سے آپ شبان سے چرواہے سے کلیم اللہ بن گئے. یہ ہے بیعت مرشد کامل کی برکت. لہذا اس آیت میں وسیلہ سے مراد یہ سارے نیک اعمال مراد لیے جا سکتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمائے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اب سنیں وسیلہ کے بارے میں حضور کے فرامین بھی ہیں، بے شمار حدیث ہیں. 3 حدیث آپ کو میں عرض کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان فقراء کے وسیلہ سے حضور دعا فرمایا کرتے تھے. تو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث لکھی، کان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یستفتح و یستنصر بصعالیق المسلمین، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان فقراء کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فقیر صحابہ غریب مسلمانوں کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے. دوسرے حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک نبینہ شخص کو ایک دعا کے ذریعے وسیلہ کی تعلیم ارشاد فرمائی. چنانچہ امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر جو سیاستہ کی کتاب ہے اس حدیث کو بیان کیا. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک نبینہ آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب پاک میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے، اللہ مجھے بینائی دے دے. تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور اگر تو چاہے تو صبر کر، وہ تیرے لیے بہتر ہے. عرض کی حضور دعا فرما دیں اللہ مجھے بینائی دے دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو. پھر سرکار نے دعا سکھائی، فرمایا اللہ سے ایسے دعا کرو، اللہم انی اسألک الیک، اللہ میں تیری طرف میں تجھ سے مانگتا ہوں اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. وَتَوَجَّهُ بِنَبِيِّكَ محمد نبی رحمہ، اللہ میں تیرے حبیب کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں تیری طرف توجہ کرتا ہوں. اور پھر حضور نے سکھایا یہ کہو یا رسول اللہ انی اتوسل بک الی اللہ، او کما قال، اے حضور یہ کہو اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں. کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، حضور خود اپنی صحابی کو سکھا رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ کہ اللہ سے میرے وسیلے سے دعا کرو. کہتے ہیں حضور فرمایا جب تم میرے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو گے اللہ تیری حاجت پوری فرمائے گا. اور اے اللہ، اور اس کے بعد یہ کہو اے اللہ میرے بارے میں حضور کی شفاعت قبول فرما، حضور کی شفاعت قبول فرما. راوی بیان کرتے ہیں وہ شخص جب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق دعا کی، دعا کر کے کھڑا ہوا تو وہ آنکھوں والا ہو گیا تھا، اس کی بینائی واپس آ گئی تھی. یہ حدیث جامع ترمذی سیاستہ کی کتاب کے اندر موجود ہے. کیا پتہ چلا حضور کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ اندھوں کو بھی بینائی عطا فرما دیتا ہے. حضور کو وسیلہ بنایا جائے یا رسول اللہ کہہ کے حضور کی برکت سے اللہ کی طرف اللہ سے مانگا جائے، حضور کے وسیلے سے دعا کی جائے اور آپ کے وسیلے سے سفارش حضور کی جائے. اللہ اگر آنکھیں نہ بھی ہوں بینائی نہ بھی ہو اللہ حضور کی برکت سے بینائی عطا فرما دیتا ہے. تیسرے حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی مرتضیٰ
کرم اللہ کریم کی والدہ کے لیے حضور نے دعا کی تھی، حضرت مولا علی کی والدہ کے لیے دعا کے الفاظ سنے، آپ نے دعا کی اغفر، اللہ سے حضور نے دعا کی اغفر لأمی فاطمۃ بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، اور یہ حدیث بھی المعجم الکبیر میں موجود ہے۔ سرکار نے دعا کی اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما اور انہیں ان کی حجت سکھا، اور میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے حق کے وسیلے سے اس کی قبر کو وسیع فرما۔ حضور خود وسیلے سے دعا کر رہے ہیں اور وسیلہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا کی والدہ ہیں، جنہوں نے رسول پاک کو پالا تھا، حضور کی پرورش کی ہے، تو آپ نے ان کے وصال کے بعد، فوت ہونے کے بعد ان کے لیے حضور نے ایسے دعا کی اللہ ان کی بخشش فرما، انہیں ان کی حجت سکھا، اور میرے مجھ سے پہلے انبیاء کے حق کے وسیلے سے ان کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ تو یہ تین حدیث بتاتی ہیں کہ وسیلہ قرآن حدیث سے جائز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام سے توسل کا کیا مطلب ہے، یعنی وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کے پورا ہونے اور مطالب کے حاصل ہونے کے لیے ان محبوب ہستیوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے، کیونکہ انہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ قرب حاصل ہے۔ اللہ پاک ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن جب اس کے انبیاء، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام جب وہ دعا کرتے ہیں، اللہ کریم جلدی شرف قبولیت عطا فرما لیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے توسل کا کیا حکم ہے؟ انبیاء کرام سے وسیلہ تلاش کرنا کیسا ہے؟ امام تقی الدین سبکی شافی رحمۃ اللہ علیہ متوفات 756 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ آپ نے لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلے سے دعا کرنا جائز اور مستحسن ہے۔ حضور کے وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز بھی ہے اور اچھا عمل ہے، چاہے ولادت با سعادت سے پہلے ہو، حیات ظہری میں ہو، یا وصال مبارک کے بعد۔ حضور کی ولادت سے پہلے بھی آپ کے وسیلے سے دعا کرنا جائز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظہری میں بھی آپ کے وسیلے سے دعا کرنا جائز، اور حضور کے وصال کے بعد بھی آپ کے وسیلے سے دعا کرنا جائز۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے خاص نسبت رکھنے والے بزرگوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز اور مستحسن ہے۔ جو حضور کے غلام ہیں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت پاک ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کے وسیلے سے بھی دعا کرنا جائز ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تھی، تو ارشاد ہوا، آپ کو پتہ ہے پورا واقعہ ہے، پہلے پارے کے اندر بھی وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، جب آپ اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے روکا گیا تھا، اللہ نے زمین کے اوپر بھیجا، کئی سال آدم و حوا روتے رہے، اور بالآخر یاد آیا جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، ہم نے عرش الہی کے اوپر اللہ کے ساتھ ایک ہستی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کہا جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، لگتا ہے اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، بے شک محمد مصطفیٰ علیہ السلام تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا اب کہ تو نے ان کے حق کے وسیلے سے سوال کیا ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ اللہ کریم نے آپ کو فرمایا، لہٰذا معلوم ہوا کہ دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں انبیاء کرام اور خاص طور پہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے۔ اب سوال سنیں، کیا دنیا سے رحلت کر جانے والوں سے وسیلہ جائز ہے؟ جن کا وصال ہو جائے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، کیا ان کے وصال کے بعد بھی ان کا وسیلہ تلاش کیا جا سکتا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک کی محبوب ہستیوں سے وسیلہ تلاش کرنا جائز ہے، خواہ وہ دنیاوی زندگی میں ہوں یا برزخی زندگی کی طرف منتقل ہو چکے ہوں۔ بزرگان دین بھی اپنی دعاؤں میں اللہ کے نیک بندوں سے وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت امیر المومنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب اپنے نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس حضور کے چچا جان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ بارش برسا دیا کرتا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابن اسود جرشی، یہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ بھی ایک دوسرے کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، امام اعظم اور دیگر صالحین کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ مجتہدین، ائمہ مجتہدین، فقہا، مفسرین، محدثین بھی حضور کے وسیلے سے، اولیاء کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے، آپ فرمائے من توسل بی اللہ فی حاجت قضیت حاجتہ، جو مجھے وسیلہ بنا کے اللہ سے کوئی حاجت طلب کرے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے۔ اب سوال ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ وفات کے بعد بھی کسی نبی یا ولی کو وسیلہ بنانا جائز ہے؟ اس کا جواب سنیں۔ اس کے ثبوت میں کئی روایات پیش کی جا سکتی ہیں۔ اوپر نبینا کے توسل کے بارے میں بھی جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں حدیث پاک کی مسند کتابوں میں ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی لوگوں کو اس پر عمل کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دیکھیں حضور نے تو اپنی حیات ظاہری میں حضرت عثمان ابن حنیف کو فرمایا تھا، جو نبینا تھے، کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، دعا کی، اللہ نے ان کو بینائی دے دی۔ اب صحابہ حضور کا جب وصال ہو گیا تو صحابہ پھر بھی لوگوں کو کوئی مشکل ہوتی کہتے حضور کے وسیلے سے دعا کرو، جیسے حضور نے اپنی حیات ظاہری میں سکھائی تھی۔ صحابہ حضور کے وصال کے بعد بھی جب حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ ان کی حاجت کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ مشکات کے اندر یہ باب الکرامات میں روایت ہے، حضرت ابو الجوزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، مدینہ پاک میں قحط آ گیا، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ قحط کو دور کرے۔ تو انہوں نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی طرف غور کرو، اس ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو یہاں تک کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ کہا حضور کے روضہ پاک کے اوپر چھت سے 1-2 اینٹیں نکالو تاکہ چھت حضور کی قبر انور اور آسمان کے درمیان رکاوٹ نہ رہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے ایسے ہی کیا تو خوب بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب حضور کی قبر انور اور آسمان کے درمیان جو پردہ تھا اس کو دور کیا گیا تو فوراً بارش ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ چارہ اگ آیا، جو زمین سوکھ گئی تھی وہ ہری بھری ہو گئی، اور اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ چربی سے وہ موٹے گویا کہ پھٹ پڑے، اتنے اونٹ موٹے ہوئے لگتا تبھی یہ پھٹ پڑیں گے۔ اس سال کا نام ہو گیا پھٹن کا سال، کہ یہ سال خوشحالی کا سال ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے دارمی کے اندر۔ تو ذات محترم اس سے پتہ چلا حضور کے وسیلے کے بعد بھی صحابہ حضور کی قبر انور کے وسیلے سے اور حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ اب سوال سنیں، کیا توسل کے حوالے سے ائمہ مجتہدین کے واقعات بھی ملتے ہیں؟ کیا ائمہ مجتہدین نے بھی وسیلہ تلاش کیا ہے؟ کہتے جی ہاں، چاروں ائمہ فقہ وہ بھی حضور اللہ کی بارگاہ میں نیک بندوں کا وسیلہ تلاش کیا کرتے تھے۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کی طرح کے جید ائمہ مجتہدین بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کیا کرتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور قصیدہ نعمانیہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، انت الذی لما توسل بک آدم من ذلت فاز وہو اباکا، یعنی حضور آپ وہ ہیں جب آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا وہ کامیاب ہوئے قبولیت دعا سے، حالانکہ وہ آپ کے والد تھے۔
یہ امام اعظم حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. حضور آپ کی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ نے ان کی لغزش معاف کر دی تھی، حالانکہ وہ آپ کے باپ تھے. امام شافعی رحمت اللہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کے قائل ہیں. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا. امام شافعی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے وسیلہ، ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. ان کی قبر پہ حاضر ہو کے زیارت کرتے، پھر اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنایا کرتے تھے. تو یہ ائمہ مجتہدین بھی اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے کے قائل تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، انبیاء کا وسیلہ تلاش کرنا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، یہ قرآن و حدیث اور ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین سب کے اقوال سے ثابت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.